ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی. لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں. عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے. البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے. جی فرمائیں. اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، آئینی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر دیکھیے 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے. اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی. آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے. اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی. ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے ایٹ سیلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے. حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے. یہ پارلیمان کا استحقاق ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے. اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے. وہ پھر ہم نہیں کریں گے. یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ آج چیف جسٹس کے لیے 3 تاریخ اور جو 2 آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہوں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ پرامن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالی میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. میں سب کچھ کروں گا پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا. خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے. اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا ان کے آئینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے. خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے. یہ اسٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس اسٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا. خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے.
खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आइनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे। डेढ़ घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ। अभी हमारे 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए।